ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ آج اس پروگرام کلام کی روشنی میں میں ایونجلسٹ سیری شروفن آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم اسپیشل ایپیسوڈ کر رہے ہیں، تو ہم عید ولادت المسیح کے ولادت کے بارے میں اور اس حقیقت کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورت باتوں کو سیکھا اور جانا، خاص طور پر ہم نے مجوسیوں کے بارے میں جانا، اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اسی کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اسی گفتگو کو ہم آگے جاری کریں گے۔ تو آج ایک بار پھر میرے ساتھ خداوند کے خادم پادری عزیز انور ہیں، تو میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں مجوسیوں کے بارے میں سیکھا، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مجوسیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے مجوسیوں کا آغاز تو بائبل کے شروع سے ہی ہے، پیدائش سے ہی ہم سیکھتے آ رہے ہیں، جانتے آ رہے ہیں، ان کا ذکر ہے، جبکہ شاید لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، شاید لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ مجوسی کون تھے، اور بائبل مقدس میں جو ہے وہ ان کا جو ان کی شخصیات، کیا شخصیات تھی، وہ جو ہے بت پرست تھے اور علم نجوم تھے، فالگیر تھے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہے۔ تو ہم اسی گفتگو کو آگے جاری کرتے ہوئے ایک اور سوال جو کہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجوسیوں کا علم مسیح حضرات کو سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم شخصیات کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی فلسفی، ان کے علم، حکمت دانائی کے بارے میں جب ہم تحقیق اور تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے بارے ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے تاریخ کیا کہتی ہے۔ جی۔ اور تاریخ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی لوگ اس کو خدا کا بیٹا مانیں یا نہ مانیں، پر یہ مانتے ہیں کہ 2021 خداوند کا سال ہے۔ جی۔ پھر تاریخ میں پیدائش کی کتاب کے 3 باب سے لے کر 39 پرانے عہد نامے کی کتابیں مسیح یسوع کے بارے بتاتی ہے۔ ان کی پیدائش یا ان کے تجسم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے۔ یہ الگ بات کہ لوگ ان کا مطالعہ نہیں کرتے، لیکن دوسرا جو بڑا ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہے کسی شخصیت کو جاننے کا یا ریزن ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں الہام کیا کہتا ہے۔ جی۔ وہ الہام جو اس کی ذات سے پہلے موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کے بارے الہام کو جاننے کی کوشش کریں تو پھر بھی میں نے بتایا کہ 300 سے زیادہ پیش گو جائیں۔ جی۔ تیسرا جو ہوتا ہے نشانی یا وجہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ جی۔ وہ جو مسیحی نہیں ہیں، وہ جو یہودی نہیں ہیں، وہ اس ذات اور اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ مجوسی وہ تھے جو یہودی یا یونانی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے، وہ پنڈت تھے، وہ جادوگر تھے، اور اس لیے ان جادوگروں نے بھی اس ہستی کی پیدائش پر اپنی عبادت اور عقیدت کو اور اپنے سجدے کو پیش کیا۔ اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ذات شخصیت کے بارے میں علم رکھنا چاہتے ہیں یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آخری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن اور اس کے دوست اس کے بارے کیا کہتے ہیں۔ جی۔ جب ہم اس کے دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو صلیب کے نیچے کھڑے ہوئے صوبیدار تک نے کہا بے شک یہ شخص بے گناہ ہے اور خدا کا بیٹا ہے۔ جی۔ بے شمار لوگوں نے، بدروہوں نے کہا
اے زندہ خدا کے بیٹے یسوع تجھے ہم سے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، دوستوں نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، دشمنوں نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، ایون یہاں تک دشمنوں نے کہا کہ انسان نے تو کبھی ایسا کلام بھی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 4 ریزنز ہیں جو کسی ذات یا کسی شخصیت کے بارے میں کلہم علم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی کسی بھی دور کا ہو، وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسیح یسوع ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جی لکھا ہے کامل کرنے والے اور ایمان کے بانی، جو ہمارے ایمان کا بانی ہے، جس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، جس کے وسیلے سے آج ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم کہلائے جاتے ہیں، جس کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں، جس کے نام سے دعائیں کرتے ہیں، جس کے نام سے معجزات رونما ہو رہے ہیں اور جن کا چرچا لوگ کر رہی ہے، جس کے کلام کے ہم خادم ہیں یا خدمت کرتے ہیں۔ جتنا ہمیں علم ہونا چاہیے اس کا کسی دوسرے کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ اور ایمان کا بانی مانتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، دنیا کی بے شمار قومیں مذاہب تو اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ اور اگر ہم اس کی ذات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو پھر کون جانے گا؟ اس لیے میرا خیال ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ جتنا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کسی دوسرے کو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور ہم یہی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس کے وسیلے سے زندگی پائیں گے اور مرنے کے بعد ہم پر قبر اور موت کا اختیار نہیں۔ اور اگر ہم پر اختیار نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح سے اس کو جانتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح خداوند کے تعلق سے، اس کے تجسم سے، اس کی شخصیت کی، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی جسمانیت کے بارے میں، اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں، اس کے بطور معلم، بطور استاد ہمیں سیکھنا چاہیے، خواہ دنیا کے کسی بھی طرح کے کتابوں یا علوم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب مجوسیوں کے بارے بائبل مقدس بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن ہمارے لوگ متی کی انجیل سے آگے بڑھتے ہی نہیں، اور وہ بھی 2 آیات ہے اور ان 2 آیات سے آگے بڑھتے نہیں، باقی لوگوں کا اپنا تخیل ہے، جبکہ بائبل مقدس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح یسوع کے بارے، ان کی شخصیت کے بارے، خارجی وجوہات یا خارجی حالات اور بیرونی اور اندرونی حالات، دونوں واقعات، حالات اور تاریخی حیثیت جو ہے ہم ان کو جانیں۔ ہم الہامی طور پر بھی جانیں کہ الہام کیا کہتا ہے اور اخلاق کیا کہتا ہے، اخلاق کے طور پر بھی جانیں۔ مقدسہ مریم سے جب فرشتے نے آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، آپ کو یاد ہے کہ مقدسہ مریم نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟ اب اس میں کوئی بات نہیں ہے، سب پرانی باتیں ہیں۔ مقدسہ مریم اور فرشتے کی، اس کا مطلب پہلے آپس میں دعا سلام ہے، لیکن آج وہ سلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تاریخ ہے، عہد عتیق کی تاریخ، اس کا مطالعہ اس نے کر رکھا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ فضل کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ اس وقت کی لڑکیاں، جب ان کو یہ پتا تھا کہ وہ کنواری سے حاملہ ہوگا، کنواری حاملہ ہوگی اور کنواری سے پیدا ہوگا، یسایہ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت کی پیش گوئی کی روشنی میں، تو بہت سی خدا پرست لڑکیاں جو تھیں وہ کنواری زندگی بسر کرنا پسند کرتی تھی۔ اس لیے مقدسہ مریم بھی ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، اور جب اس کو فرشتے نے یہ کہا کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تو فضل کے معنی اسے پتا تھے، اس کے علم میں تھا کہ فضل کا معنی کیا ہے، اور یہ مجھ پر ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟
تو پھر فرشتے نے اس کو بتایا یہ سلام اس لیے ہے کہ تجھے خدا نے چنا ہے، خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا. اس نے کہا اور اس سائے کی وجہ سے تو خدا کی قدرت کے ساتھ بیٹے کو تو حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ بیٹا جس کو تو جنم دے گی وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. وہ ساری گفتگو کے اینڈ میں مقدسہ مریم نے آخر میں کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. وہاں لفظ کلمہ ہے. اچھا، اس کے اگر آپ اوریجن میں جائیں، اس کی اصل یونانی زبان کو دیکھیں تو وہی لفظ ہے جو یوحنا اپنی انجیل کے آغاز میں کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا. جو کلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لاگس، LOGOS، لاگوس، جس کو اکثر لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں اور لاگوس کہتے ہیں، وہ ہے لاگس. تو اس نے کہا میرے لیے تیرے کلام کے، تیرے لاگوس کے موافق ہو. کس کلام کے موافق؟ تیرے کلام کے موافق ہو. اب وہ اس کو تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے اگر تخلیق کائنات ہو سکتی ہے، کہ خدا نے یہی کہا تھا نا کون ہو جا، عربی میں کون ہے، اردو میں کہا ہو جا. تو اس نے کہا اگر 6 دن میں تخلیق کائنات ہو سکتی ہے، 6 دن میں پھول پھل درخت پہاڑ سمندر ستارے پیدا ہو سکتے ہیں، تو میں بھی خدا کی بندی ہوں. ٹھیک ہے، اس کلام کی روشنی میں جو ہوگا مجھے قبول ہے، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق. لیکن اس سے پہلے اس نے فرشتے سے ایک لفظ کہا تھا دیکھ. عہد عتیق میں اور آج بھی بہت سارے ملکوں میں جب کوئی بادشاہ یا جب کوئی بڑی شخصیت، جب کوئی بزرگ شخصیت بات کرتی ہے تو جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں وہ آنکھ اٹھا کر اپنے استاد کو نہیں دیکھتے. اب مقدسہ مریم چونکہ روح القدس کے وسیلے سے چن لی گئی ہے، اب فرشتے کو بھی یہ فرمانبرداری کرنی پڑے گی کہ وہ کہے، نظریں جھکائے اور پھر بات کرے. اب وہ نظریں جھکا کے کھڑا ہے، پہلے اس نے نظریں نہیں جھکائی. اب نظریں جھکائی کیونکہ وہ خداوند انسانوں کی، مقدسوں کی اور یسوع کی ماں ہے. وہ عورتوں میں دھن ہے، مبارک ہے، اس لیے وہ ایسے کھڑا ہے. اگر اس کو علم نہیں ہوتا تو یہ باتیں کیسے وہ سیکھتی اور کیسے اس کی زندگی میں برکت کا باعث ہوتی. آج ہماری دنیا، ہماری جو مسیحی کلیسیائیں ہیں، ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، خدا کا علم نہیں ہے، مسیح یسوع کے بارے علم نہیں ہے، خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں ہے. ہم روٹین میں پڑھتے ہیں. پادری صاحبان بھی میں معذرت سے کہوں گا کہ وہ بھی سنڈے کی تیاری ضرور کرتے ہیں، یا کہیں جانا ہے تو تیاری ضرور کرتے ہیں. کلام خدا کی جو تدریس ہے، اس کا جو مطالعہ ہے، وہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. اس لیے بہت اچھا آپ نے کہا، ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے، اور داخلی ثبوت اور خارجی ثبوت ہمارے علم میں ہونے چاہیے. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نہ ہمیں محض مسیح کے بارے میں علم ہونا چاہیے بلکہ مسیحی سے جڑی ہوئی ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو بے شک ہم مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن مسیح سے جڑی ہوئی باتوں کو یا مسیح سے جڑے ہوئے رشتے ناتوں کو ہم اس طور سے نہیں جان پاتے. تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. ایک اور سوال ہے میرے پاس کہ مجوسی جو تھے وہ سونا، مر اور لبان لے کر آئے تھے. تو جبکہ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو سبا کی ملکہ کا جو ایک جگہ تھی، وہاں پر تو بہت سی خاص چیزیں وہاں پر موجود تھی، جیسے وہاں پہ مسالے تھے، ہیرے جواہرات تھے، اور بھی دیگر بہت سی چیزیں تھی. تو مجوسی خاص انہی 3 چیزوں کو کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ بھی تو لا سکتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت اچھا، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، کیونکہ آج کرسمس یا بڑے دن یا عید ولادت المسیح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہیں جی، اور اپنا ہدیے، نذرانے اور وائٹ گفٹ سنڈے اور شکر گزاری کی عبادت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں لوگ، غلط نہیں کر رہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم
बाइबल मुकद्दस को पूछे कि वो हमें क्या बताती है। जी मैंने आपको बताया कि ये जो मजूसी थे ये माहिर इल्म नजूम थे। जी मैंने बताया कि जिस इलाके से वो आए थे उस इलाके में उस वक्त सारी दुनिया से सोना, लुबान, मुर, हीरे जवाहरात और दीगर इंतहाई कीमती अशिया की तजारत होती थी जी। और वो उसको लेकर खुदावंद यीशु के पास आए। सवाल ये है, जैसे आपने कहा वो सिर्फ सोना, लुबान और मुर क्यों लाए? उसमें पहली बात ये है बेटा कि सोना, लुबान और मुर उनके बुत परस्ती के जो अमलियात थे, जी जादूगरी के जो अमलियात थे, जो तावीज़ धागे वो बनाते थे, जी जो बुत परस्ती के लिए, जादूगरी के लिए, पूजा पाठ के लिए जो वो चीज़ें या लवाजमात इस्तेमाल करते थे, उनमें सोना, लुबान और मुर कसरत से इस्तेमाल होता था। और ये उनके जादूगर होने और उनके इल्म नजूम के माहिर होने का सबूत था कि वो बादशाहगर है, क्योंकि उनको जादू ने या जन्म पत्रियों ने बताया है कि आने वाला कौन है और कौन नहीं है। जी तो फिर जब वो लाए सोना, लुबान और मुर, तो सबसे पहली बात यह है कि उनका रवैया बताता है। 1.5-2 साल का सफर किया जी रास्ते में, सर्दी गर्मी गुजारी, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, वो जो भी इलाके थे गुजारे और वो चलते आए। उनके इस्तिकलाल में कभी नहीं आई। वो घर से चले, नजराने पास है, रास्ते में उनमें फर्क नहीं आया, नजराने पास हैं, घर से चले और पूरे इस्तिकलाल के साथ, साबित कदमी के साथ चलते हुए खुदावंद के पास पहुंचे। जी हदिये, नजराने, कुर्बानियां ये शुरू से इबादत का हिस्सा रही हैं। पैदाइश की किताब से ही ये इबादत का हिस्सा रही है। जी और कुर्बानी के बगैर तो मुकद्दस पौलुस रोमियों के खत को कहता है, आए भाइयों, 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। उन्होंने यही कुर्बानी पेश की। जी उनका ईमान क्या है? बुत परस्ती। उनका इत्तेकाद क्या है? सोना, चांदी, लुबान, ये मुर, उनके उन सारी चीजों में जादूगरी के अमलियात में इस्तेमाल होता है। उन्होंने मसीह यीशु के हजूर वो हदिया पेश किया जो हदिया उनके बस में था या उनकी कुदरत में था या उनकी किस्मत में था या उनके मुस्तकबिल में था। ये जो कुछ उनके पास था वो यीशु के पास लाए और उन्होंने लाकर नजर किया। सबसे पहला अमल क्या किया? गिरे, सजदा किया, डब्बे खोले, फिर सोना पेश किया। यानी जो कुछ उनके पास था, जो उनका मुस्तकबिल है, जी, क्योंकि सोना उनके जादूगरी के माहौल में या उनके तावीज़ धागे में कुर्बानियों में इस्तेमाल होता था, लुबान वहाँ इस्तेमाल होता था, मुर वहाँ इस्तेमाल होता था। उन्होंने अपना इल्म, अपना जादू, अपना मजहब, अपना अकीदा, अपना नजरिया, अपना उन्होंने सब कुछ खुदावंद के कदमों में पेश कर दिया। और यही मुकद्दस पौलुस रोमियों के खत में कहता है। उन्होंने सोना पेश किया कि वो मुतलकुल अरान है। सोना जो है इसका अदद यहूदी इल्मुल अदाद या इल्म जाफर के मुताबिक 666 है। सोने का अदद 666 है। अच्छा, उन्होंने 666 लाकर यीशु के कदमों में रख दिया कि आज से हमारा 666 जो है, हमारी जो नापाक तसलीस है, हमारे जो नापाक बुत हैं, हमारा जो नापाक सब कुछ है, वो हम तेरे कदमों में रख देते हैं, क्योंकि तू ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं। ये चीजें तो आज हैं, कल नहीं होंगी, इनकी तो कोई हकीकत ही नहीं तेरे सामने। तू ऐसा बादशाह है, इंसान ही नहीं
حیوان بھی مانتے ہیں, ہوا بھی مانتی ہے, سمندر بھی مانتا ہے, مچھلیاں مانتی ہیں, پانی مانتا ہے, سمندر پھٹ جاتا ہے, کوڑ چلا جاتا ہے تیرے کہنے سے, تو سب کچھ مارز وجود میں آ جاتا ہے. جب وہاں کچھ نہیں ہوتا, نیس ہوتا ہے, وہاں سے تو ہستیاں زندگیاں پیدا کر لیتا ہے. تو ایسا بادشاہ ہے. اس لیے چونکہ تو مطلق العنان بادشاہ ہے, اس لیے آج سے ہم بھی تیرے غلام ہیں اور تیرے قدموں میں یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں اور تیری بادشاہی کے دعوے کو قبول کرتے ہیں. ہم بھی آج سے مانتے ہیں کہ تو ہمارا بھی بادشاہ ہے. دوسری بات انہوں نے لبان پیش کیا. لبان آج بھی مندروں میں آج بھی جلتا ہے, جادوگروں کے ہاں آج بھی جلتا ہے. بہت ساری جگہوں پر لوگ اپنے گھروں میں بھی جلاتے ہیں. وہ بت پرستی ہے جو لوگ اپنے گھروں میں لبان جلاتے ہیں. اگر لبان جلانا ہے تو اس کی جگہ اپنے گھر میں مذبح بنائیں, دعا کا مذبح بنائیں, وہاں دعا کا لبان جلائیں اور دعا کے لبان سے اپنی جو راحت انگیز خوشبو ہے وہ اپنی زندگی سے, اپنی مرضی سے, اپنے سوچ سے خدا کے حضور پیش کرے اور پھر دیکھے وہ سنتا ہے. وہ لبان لائے کیونکہ لبان جو تھا یہ خوشبودار چیز ہے اور یہ وہاں جلایا جاتا تھا. اور یہودی شریعت کے مطابق یہودیوں کے ہاں صرف کاہن یا سردار کاہن لبان جلاتا تھا جی. اور اسی لیے اس نے کہا کہ تو کاہن ہے, بلکہ سردار کاہن ہے. اس نے مانا کہ تو کاہن نہیں, سردار کاہن ہے. کاہن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے پونٹیفکس. لاطینی زبان کا لفظ ہے پونٹیفکس. اس کو انگلش میں کہتے ہیں برج بلڈر, پول بنانے والا. صحیح. اب پل بنانے والا جو بھی انجینئر ہے اس کا علم کیسا ہے کیسا نہیں ہے. وہ چھوٹی نالی ہے, نہر ہے, دریا ہے, جہاں پل بنائے گا اس کے علم کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ دونوں اطراف جہاں وہ پل کی بنیاد رکھے گا ان بنیادوں کا اس کو لیبارٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ زمین بھی صحیح ہے, یہ زمین بھی صحیح ہے. دونوں اطراف کی زمینیں جو ہے اس کا مکمل علم ہونا چاہیے. اور یسوع تو وہ سردار کاہن ہے صحیح جو خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. دونوں زمینوں, کیونکہ وہ دونوں کے درمیان صلح کے لیے آیا تھا نا, عداوت کی دیوار کو ڈھانے کے لیے آیا تھا نا. اور اس نے جب وقت پورا ہو گیا تو پھر آیا اور پھر اس نے اس دیوار کو ڈھایا, پھر اس نے پل بنا دیا اور وہ سردار کاہن بن گیا. ایسا سردار کاہن جس کا دعویٰ ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا, کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی ہادی ادیان یا دین, کوئی مجھے بتا دے جو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ میں اور خدا یا میں اور باپ ایک ہے. وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے, انسان کی طرح پیدا ہوا, اس لیے وہ سردار کاہن ہے اور برج بلڈر ہے خدا اور انسان کے درمیان. اس لیے دنیا کا کوئی پل صراط نہیں ہے, پل صراط صرف مسیح یسوع ہے. جو اس کے ذریعے جائے گا وہ خدا کے پاس پہنچے گا, جو مسیح یسوع کے بغیر جائے گا لکھا ہے وہ خدا کی بادشاہی کو اس میں داخل ہونا تو بعد کی بات ہے, دیکھ بھی نہیں سکتا. کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ضرور ہے کہ وہ اس سردار کاہن کے وسیلے جائے. دوسری بات, سردار کاہن کے بارے میں ہم اپنے عقیدے میں پڑھتے ہیں وہ مر گیا, دفن ہوا, رسولوں کے عقیدے میں مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے گا. اب آسمان پہ کیوں چڑھ گیا؟ ایک تو خیر اس کا مقام ہی وہی ہے, لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے داہنے ہاتھ یا کبریا کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا. کبریا کے یا خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا, وہ بیکار تو نہیں بیٹھا, وہ تو کبھی زندگی میں بیکار ہوا ہی نہیں.
وہ آج بھی وہاں بیٹھا ہے، اور بطور کاہن جب عزیز انور گناہ کرتا ہے اور میری زندگی میں خطا ہو جاتی ہے، گناہ آ جاتا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر وہاں بیٹھا وہ میری ایڈوکیسی، میری وکالت کرتا ہے اور خداوند کو کہتا ہے اس کے لیے میں نے اپنا لہو بہایا ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اسے معاف کر دے۔ اس لیے پولس کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے ہمارا ایک مددگار آسمان پر بطور وکیل، وہاں وکیل ترجمہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا ایک وکیل آسمان پر خدا کے حضور بیٹھا ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، اور شفاعت ہی کاہن کرتے تھے، شفاعت ہی سردار کاہن کرتے تھے، بھلے روز کریں، بھلے سال بعد کریں، بھلے عید فصح پہ کریں۔ اس لیے وہ سردار کاہن ہے جو آج بھی آسمان پر میری اور آپ کی اور گنہگاروں کے واپس آنے کے لیے شفاعت کرتا ہے، اپنے زخم دکھا کر کہتا ہے میں نے اس بیٹی کے لیے اپنی جان دی۔ تیسری بات ہے جو اس نے پیش کی وہ ہے مر۔ مر ایک 4-5 فٹ کی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کانٹے دار جھاڑی ہے، اس کو جب پسینہ آتا ہے تو اس پر گوند جم جاتی ہے، وہ گوند جو ہے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جب اکٹھا کر لیتے ہیں پھر وہ لیب میں جاتی ہے، پھر فلٹرائزیشن اور بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس گوند کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیٹے ہیں تو ہم میراث بھی ہیں، مقدس پالوس کہتا ہے اگر بیٹے ہیں تو ہم میراث بھی ہیں بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں۔ اگر اس خوشبو تک پہنچنا ہے تو پھر کانٹے تو ضروری ہے۔ ملک کنعان میں داخل ہونے کا کوئی رستہ نہیں اگر بیابان نہیں ہے تو، بیابان کے بغیر آپ ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ خوشبو ہے، مسیح یسوع وہ خوشبو ہے جس کے بارے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ابتدا میں یا ماضی میں یا گزرے سالوں میں خدا نے نبیوں کی معرفت ہم سے کلام کیا، اور آخر میں ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کی معرفت یعنی مسیح یسوع کی معرفت کلام کیا، اور آج وہ علم کی خوشبو ہے، وہ حکمت کی خوشبو ہے کہ جو اس خوشبو کو پا لیتا ہے۔ یہ خوشبو آج فرانس میں، اسرائیل میں اس کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ کلون اگر آپ کو لگا دیا جائے یا مجھے یا کسی کے کپڑوں کو لگا دیا جائے، وہ کپڑا وہاں سے جل سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، وہ خوشبو دھونے کے بعد بھی دھوبی نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے وہ یسوع وہ خوشبو ہے جس کی زندگی میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ کون مجھے اس خوشبو سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ تنگی، نہ کال، نہ بھوک، نہ جیل، نہ کوڑے، نہ موت۔ کیونکہ یہ خوشبو جب زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر جن کی زندگیوں میں یہ خوشبو آ جاتی ہے وہ قومیں، وہ لوگ، وہ خاندان، وہ ایماندار پکار اٹھتے ہیں کہ سے کوئی مجھے دکھ نہ دے، میں اپنے بدن پر یسوع کے لیے داغ لیے پھرتا ہوں، اب کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ اس لیے مجوسی یہ 3 تحفے لے کر آئے تھے۔ پھر کبھی زندگی میں وقت ملا تو باقی باتیں بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس سفر کو کیا اور کانٹوں میں سے گزر کر اس گلاب تک پہنچے۔ خوشبو ان کی زندگی میں داخل ہوئی اور انہوں نے اپنا سارا کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور یہی ہے، جب تک ہم اپنا تن، من، بدن، جان، روح اس کے حضور نظر نہیں کر دیتے تو خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ ٹوٹے، شکستہ، حلیم اور فروتن اور توبہ کرنے والے دل سے ہوتا ہے۔ یہی مجوسیہ نے کیا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ صحیح، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا، تھینک یو پادری صاحب۔ ناظرین، جس طرح ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے خادم نے، پادری صاحب نے بتایا، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ راستہ سکڑا ضرور ہے، کٹھن ضرور ہے، مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن جو ان مشکلات کو فیس کر لیتا ہے، جو ان مصیبتوں کو، ان چیلنجز کو فیس کر لیتا ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے۔ تو آج کے سارے ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دے، خدا حافظ۔